الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی ایضا فصل لربک وانحر۔ ان آیات میں اللہ تعالی قربانی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے پیارے حبیب کو، وہاں بھی خطاب کر رہے ہیں اور یہاں بھی، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ قربانی اپنے لفظ سے ہی اگر اردو میں ہم دیکھیں تو اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرنا، اسلام ہم سے قربانی کا ہی تقاضا کرتا ہے۔ اعمال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، وقت کی قربانی۔ تو یہ قربانی کے ایام جسے یوم النحر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نحر ویسے تو اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ جو اسے نحر کہتے ہیں، لیکن مراد اس سے قربانی ہے۔ تو یہ ایام، یہ جو 10 دن ہیں، اس میں قرآن کریم میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ فجر کے اندر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ یہ 10 ذی الحجہ کے دن، اور اس میں وطر سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے، اور شف سے مراد قربانی کا دن ہے، نحر کا دن ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ اللہ تعالیٰ، اس کی اہمیت سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو جن کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے تو ان ایام کی فضیلت اور ان کا مقام اور مرتبہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ ہے کہ جب سے اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لے کر گئے ہیں تو کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو، بلکہ یہاں تک کہا ہے من کان لہ ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ جس کے پاس وسعت ہے، خوشحالی ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے، ہمارے ساتھ نماز پڑھے، وہ چلا جائے یہاں سے، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک سے بھی ثابت کیا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحی بے کبشینی، کہ اللہ کے رسول 2 مینڈے ہمیشہ ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اور ایک پوری امت کی طرف سے۔ اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اگرچہ قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن سنت ایسی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے۔ اور ان ایام میں، ویسے ان ایام میں عمل کرنا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کی جائے وہ سب سے افضل ترین نیکی ہے، اور اس میں تسبیح و تحلیل کا حکم بھی ملتا ہے، تکبیر کا حکم ملتا ہے۔ صحابہ کرام ان دنوں میں خاص طور پر تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرتے تھے، اونچی آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بلند کرتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے راستے میں خون بہانے سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے، اور وہ قربانی کا۔ اور یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر ہم اس کو قرآن و حدیث کی نصوص جو کہ بہت کثرت سے ہیں اس سے نہ بھی ثابت کریں، تو اس کو مسلمانوں کے عمل سے اگر دیکھیں تو یہ کتنے سالوں سے، ہزارہ سال سے یہ عمل آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور اللہ کے نام پر اس دن قربان ہوتے ہیں، اور اگلے سال اتنے پھر اللہ کی فضل اور اللہ کی خاص رحمت سے پھر تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی قبولیت ہے،
اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے، جو جتنا کر سکے، جس کی جتنی وسعت ہو، وہ اس سنت ابراہیمی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور طریقے سے عمل کرے۔ اور سنن نبی داؤد کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے ہاں اعظم، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ہے۔ سب سے اعظم، سب سے افضل عمل قربانی کا ہے، یوم النحر کے دن اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے۔ ثم یوم القر، اور اس کے بعد اسے اگلا دن ہے، 11 کا دن ہے، جو ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ان 3 دنوں میں، اور چوتھا دن قربانی کا، نحر کا دن، ان کی فضیلت جا بجا بیان ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سنت پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اتنا بڑا عمل ہے تو یہ اسی وقت عمل صالح بنے گا جب یہ سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ اور سنت میں سب سے پہلی چیز اخلاص ہے، خلوص نیت ہے، کہ اللہ کے لیے کیا جائے، دکھلاوا کے لیے نہ کیا جائے، لوگوں کی نمود و نمائش کے لیے نہ کیا جائے، صرف اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، اور اس پر خوش دلی سے عمل کیا جائے، اور صرف گوشت کھانا مقصد نہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا مقصود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم اس میں اللہ کے راستے میں جانور ذبح کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔